درود پاک پڑھیے اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز صاحبین کرام، حاضرین جمعہ، محترم بزرگ اور دوستو، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اور آپ کو جو ہے یہ مبارک مہینہ ملا، اور انشاءاللہ آج جو ہے 16 رمضان ہو جائیں گے۔ اللہ کا بہت ہی بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو جو ہے رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے عطا کیے۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ مہینہ جو ہے تمام مہینوں کا سردار ہے، یہ مہینہ جو ہے تمام مہینوں سے افضل ہے۔ یہ مہینہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنی قرآن مقدس کے اندر نام رکھا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ 11 مہینہ کا نام جو ہے عربوں نے رکھا ہے، صحابہ کرام نے رکھا ہے، لیکن رمضان کا نام جو ہے، یہ رمضان مبارک کا مہینہ کا نام جو ہے خود اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کے مہینے میں میں نے قرآن کو نازل کیا۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اور آپ کو جو ہے یہ رمضان مبارک کا مہینہ ملا، لیکن محترم بزرگ اور دوستو، بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے مسلمان بھائی جو ہے اس مہینے کے اندر بھی جو ہے غفلت کے اندر پڑے ہوئے، اس مہینے کے اندر بھی جو ہے نہ اس کے اندر 5 وقت کی نماز ہے، نہ جو ہے تراویح ہے، نہ وہ روزہ رکھ رہے، وہ ہٹا کٹا ہونے کے باوجود جو ہے وہ گھمنڈ اور تکبر کے اندر ابھی بھی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ مہینہ سے افضل کون سا مہینہ آ سکتا ہے؟ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک نفل ادا کریں گے تو اس کو سنت کے برابر جو ثواب ملیں گے، اور سنت ادا کریں گے تو اس کو فرضوں کے برابر جو ثواب ملے گا، اور ایک فرض ادا کریں گے تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ محترم اور دوست، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے یہ مہینے کے اندر بہت بڑے بڑے وعدہ رکھا ہے، بہت ہی بڑے بڑے وعدہ۔ محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں کے اندر آتے، حدیث پاک کے اندر آتے کہ جو اس مہینہ کو پاتے اور اس مہینے کی قدر کرتے، یعنی روزہ رکھتے، تراویح پڑھتے، نماز پڑھتے، تو محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ہر انسان کو رخصت ہونا ہے، انسان 2 طرح سے مرتا ہے، ایک تو جو ہے بستر بھی مرتا ہے، اور ایک جو ہے بے حرام مر جاتا ہے۔ موت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ موت ہوتی ہے کہ وہ تڑپ تڑپ کر جا جاتی ہے، اور ایک وہ موت ہوتی ہے کہ فرشتے ادب سے آتے، فرشتے جو ہے اس کے لیے جو ہے جنت سے جو ہے خوشبو لے کے آتی ہے، جنت سے جو ہے اس کے لیے خوشبو لے کے آتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے آ کر کے مصافحہ کرتے، خوشبو لگاتی ہے، احترام سے آتی ہے۔ اور ایک وہ موت ہوتی ہے کہ وہ فرشتہ آتا ہے اور اس کے اوپر ایسے چٹان گراتا ہے۔ یہ حدیث پاک ادھر آتی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس چٹان کی آواز
دنیا والے کو سنا دیا جائے تو سارے انسان کان کے پردے پھٹ جائیں، سارے انسان کان کے پردے پھٹ جائے اور سارے انسان ختم ہو جائیں، لیکن وہ آواز کو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس آواز کو چھپا کے رکھی ہے۔ لیکن ایک وہ انسان ہے کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے، روزہ رکھتے اور جو ہے اس مہینے کی قدر کرتے، تو محترم بزرگ اور دوستوں کتابوں کی طرح آتے یہ اس جو قبر کے اندر جائیں گے تو فرشتے عرض کریں گے الہ العالمین، الہ العالمین یہ کون ایسی قبر ہے کہ ایسی خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو آ رہی ہے، یہ قسم ہے اس ذات پاک کی۔ فرشتے معصوم ہوتے، فرشتے سے گناہ نہیں ہوتے، فرشتے جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، ہمارے اور آپ کے اندر یہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے، لیکن فرشتہ معصوم ہوتا ہے، فرشتے کبھی جو ہے جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے، وہ فرشتہ معصوم فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین یہ کون ہے، یہ قبر جو ہے بہت ایسی قبر ہے کہ اس کے اندر ایسی خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو آ رہی ہے، یہ قسم ہے اس ذات پاک کی، یہ جیسی خوشبو آپ کی جنت کے اندر آتی ہے، جیسی خوشبو جو ہے آپ کی جنت کے اندر آتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، فرمائیں گے فرشتے مجھے معلوم ہوتا تو آپ کو نہیں پوچھتا، انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتے جو ہم جانتے وہ تم نہیں جانتے ہو۔ محترم بزرگ اور دوستو جو اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے وہ کوئی انسان نہیں جان سکتا ہے، تو عرض کریں گے فرشتے الہ العالمین مجھے معلوم ہوتا تو آپ کو نہیں پوچھتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ انسان ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ انہوں نے پایا اور اس مہینے کی قدر کیا، اس مہینے کے اندر انہوں نے روزہ رکھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ اے فرشتے اس کی قبر کے اندر جو ہے میں جنت کی خوشبو کو اتار کے رکھ دیا، میں جنت کی خوشبو جو ہے اس کی قبر کے اندر اتار کے رکھ دیا۔ اور محترم بزرگ اور دوستوں کتابوں کی طرح سے کہ روزے دار کے لیے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ایک ایسا دروازہ بنایا ہے، ایسا دروازہ بنایا ہے کہ حدیث پاک کی طرح سے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دروازہ ایسا دروازہ ہے کہ زمین آسمان سے زیادہ اس کا فاصلہ ہے، یعنی زمین آسمان جو ہے ہم دیکھتے ہیں تو کتنی اونچائی ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار جب اس دروازے سے داخل ہوں گے، یعنی باب الریان دروازہ کا نام ہے، اس دروازے سے جو داخل ہوں گے تو اتنا لمبا چوڑا دروازہ ہوتا ہے کہ زمین آسمان سے کہیں زیادہ لمبا چوڑا ہوتا ہے، لیکن اس دروازے سے جو ہے کوئی انسان داخل نہیں ہو سکتے صرف روزے دار کے علاوہ، صرف جو ہے روزے دار کے علاوہ جو ہے کوئی انسان اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ محترم بزرگ اور دوستو بہت شرم کی بات ہے کہ انسان دل میں یہ فہمی کر رکھا ہے، انسان جو ہے دل کے اندر یہ فکر بٹھا کے رکھا ہے کہ روزہ رکھیں گے تبھی تراویح پڑھیں گے۔ ارے کیسے انسان ہے، کچھ مسئلہ معلوم تو ہوتا ہے کہ انسان کو اتنی تو طاقت اللہ تبارک تعالیٰ دیا ہے کہ مسجد میں آ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، تراویح پڑھ سکتا ہے اور جو ہے اللہ اللہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک دل میں بٹھا کے رکھ لیے کہ روزہ رکھیں گے کبھی تراویح پڑھیں گے کبھی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ ارے روزہ اللہ تبارک تعالیٰ فرض کیا ہے، روزہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے فرض کیا ہے، اگر جان بوجھ کر کے جو ہے ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دے، اگر اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر ہمت ہے، اس کے اندر قوت ہے، اس کے اندر جرأت ہے، اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے اور پھر روزہ نہیں رکھ رہا ہے، حدیث پاک میں آتی ہے کہ اگر ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا، اگر وہ ساری عمر جو ہے وہ روزہ رکھتے رہے، پوری عمر روزہ رکھتے رہے، لیکن ایک روزے کا مقابلہ جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے روزہ کو فرض کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ روزہ کو فرض کیا ہے۔ اسی طرح فرض نماز ہے کہ اگر جان بوجھ کے جو ہے ایک نماز چھوڑ دے اور دل میں سوچے کہ چلو عصر کی نماز قضا ہو گئی، مغرب میں قضا پڑھ لیں گے، نماز تو قضا پڑھ لیں گے، لیکن حدیث پاک کے اندر آتی ہے کہ اس نماز کو اگر 1000 مرتبہ قضا پڑھتے رہے پھر بھی ایک نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتے ہیں کہ اس نماز کو جو ہے پوری عمر نماز پڑھتا رہے، لیکن پھر بھی جو ہے جو مقام فرض نماز کے، جو مقام جو ہے وقت پہ نماز پڑھی جاتی ہے، جو درجہ جو ہے جماعت کے نماز کے اندر ہے، یعنی وقت پہ نماز جو پڑھی جاتی ہے، اس نماز کے مقابلہ یعنی 1000 مرتبہ وہ قضا پڑھ لے، لیکن جو ہے وہ ثواب نہیں مل سکتا ہے جو ثواب وقت پہ نماز پڑھتے ہیں۔
تو محترم بزرگ اور دوستو انسان کو سوچنے سمجھنے کی بات ہے. اور تراویح جو ہے اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تراویح جو ہے ایک سجدہ جب کرتے ہیں تراویح کے اندر تو اس کو 1500 نیکی ملتی ہے. ہر سجدے کے اندر جو ہے 1500 نیکی ملتی ہے. اور ایک سجدہ جب انسان کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے جنت کے اندر جو ہے ایک باغ بناتا ہوں میں, جنت کے اندر ایک درخت لگاتا ہوں ایک سجدے کے بدلے. اور وہ درخت ایسا درخت ہوتا ہے, ایسا درخت ہوتا ہے کہ تیز رفتار گھوڑا 100 سال اگر تیز رفتار چلتا رہے, 100 سال جو ہے تیز رفتار چلتا رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ قسم ہے اس ذات پاک کی کہ 100 سال گھوڑا رفتار چلتا رہے لیکن وہ درخت کے اندر جو چھاؤ ہے وہ چھاؤ کو پاس نہیں کر سکتے. یہ ایک سجدے کے کرامت ہے, ایک سجدے کے اندر. اور حدیث پاک ادھر آتے ہیں کہ جب انسان روزہ رکھتے ہیں تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ حور سے نکاح کرتے ہیں, جو حور مطلب 130 فیٹ کے ہوتے ہیں اور وہ حور انسان نہیں دیکھ سکتا ہے, یعنی وہ حور کو کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس حور سے نکاح کر دیتی ہے. تو محترم بزرگ اور دوستو عرض کرنے کا مقصد یہ رمضان مبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے, بہت ہی افضل مہینہ ہے, بہت ہی جو ہے ایک قدر والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر جو انسان روزہ رکھتا ہے تو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ رمضان کا مطلب ہوتا ہے کہ جلانا, یعنی جلا دینا. رمضان کا مطلب ہوتا ہے کہ جلا دینا. اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فرشتوں سے عرض کریں گے اے فرشتے میرا بندہ روزہ رکھ رہے, میرا بندہ روزہ رکھ رہے جو اس ایک سال کے اندر جو گناہ کیا تھا, جو ایک سال کے اندر گناہ کیا تھا وہ سارے گناہ کو جمع کرو, سارے گناہ کو جمع کرو. فرشتے سے یاد دلائیں گے, اللہ تبارک تعالیٰ یاد دلوائیں گے کہ وہ وہاں پہ وہ گناہ کیا, وہاں پہ چھوٹ کے وہ گناہ کیا, وہاں پہ صغیرہ گناہ کیا, وہاں پہ کبیرہ گناہ کیا. اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ گناہ کو یاد دلائیں گے اور فرشتے جو ہے ہر گناہ کو جمع کریں گے, یعنی ہر گناہ کو جمع کریں گے. اور جمع کرنے کے بعد فرشتے عرض کریں گے کہ الہ العالمین اب یہ گناہ کو میں نے جمع کر لیا, اب کیا کرو؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ روزہ رکھے بندے, میرا بندہ نیک بندہ جو ہے روزہ رکھے, اس گناہ کو جو ہے اس کے اندر آگ لگا دو, اس گناہ کے اندر جو ہے آگ لگا دو اور آگ لگا کر جو ہے اس کو جو ہے بھوسا بھوسا کر دو, اس کو راکھ بنا دو. محترم بزرگ اور دوستو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے جو ہے آگ لگا دیتے, اس گناہ کے اندر آگ لگاتے اور اس کو جو ہے راکھ بنا دیتے. اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس راکھ کو اڑا دو, اس راکھ کو جو اڑا دو. یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان روزہ رکھتے ہیں اور جو انسان تراویح پڑھتے ہیں اور جو انسان جو ہے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے سارے سال کے گناہ کو جو ہے جمع کر کے اور اس کو جلا کر کے راکھ بنا دیتے ہیں اور اس کو اڑا دیتے ہیں. اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز پوری مکمل ہو جاتی ہے, جب وہ مسجد سے نکلتے ہیں تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مسجد سے صرف نکلتے نہیں ہے, صرف نماز پڑھ کے نہیں نکلتے بلکہ ایسا نکلتا ہے, ایسا پاک اور صاف نکلتے. یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. محترم بزرگ اور دوستو جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو محترم بزرگ اور دوستو معصوم پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوتے. اسی طرح روزے دار جو ہوتے ایسے مسجد سے نکلتے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں, یعنی کوئی اس کے اندر گناہ نہیں ہوتا ہے. لیکن محترم بزرگ اور دوستو آج انسان جو ہے اس رمضان مبارک کے مہینے کی بھی قدر نہیں کر رہے, اس رمضان مبارک کے مہینے کے جو ہے قدر نہیں کر رہے. یہ مہینے کے اندر جو ہے نماز نہیں پڑھ رہے, اس مہینے کے اندر روزہ نہیں رکھ رہے. کون ایسا مہینہ آئے گا یہ محترم بزرگ اور دوستو ہم نماز پڑھیں گے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ مہینہ جو ہے بابرکت کا مہینہ ہے, یہ مہینہ جو ہے بہت ہی افضل مہینہ ہے. یہ مہینے کے اندر جب ایک قرآن پڑھیں گے تو جو ہے اس کو ڈبل ثواب ملے گا, یعنی جو بھی کام کریں گے اس کو ڈبل ہوگا. لیکن یہ کہ ہمارے وسلم فرماتے ہیں کہ ایک گناہ کریں گے تو اس کو جو ہے 70 گناہ کا جو ہے اس کو اجر ملے گا, یعنی ایک گناہ کریں گے تو 70 گناہ ملے گا.
یعنی ایک نماز چھوڑیں گے تو 70 گناہ نماز چھوڑنے کو جو ہے اس کو سزا ملے گی، اور ایک نماز پڑھیں گے تو 70 نماز کا جو ہے اجر ملیں گے، اس کو ثواب ہوگے۔ تو اسی طرح انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے کو گنوائے نہ، کیا معلوم کب موت ہو جائے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، حدیث پاک کے اندر آتے ہیں کہ جب انسان کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتی ہے، جو بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹے لیٹے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہت ایسے معذور ہوتے ہیں کہ مسجد میں، بڑی بڑی مسجد میں جائیے کہ ایک کام نہیں ہے، اسی طرح جماعت کے اندر شریک ہے، اسی کے اندر جو ہے نماز کے اندر شریک ہے، کسی کی آنکھ چلی گئی ہے، کسی کی زبان چلی گئی ہے، کسی کے کان چلے گئے، کسی کے جو ہاتھ چلے گئے، کسی کے پیر چلے گئے، لیکن اسی حالت کے اندر جو ہے وہ انسان مسجد کے اندر جاتے ہیں اور جو ہے وہ نماز کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے نوجوان جو ہے بالکل ہٹا کٹرا ہے، کبھی وہاں دکان کے اندر 2 گھنٹہ گزاریں گے، کبھی ادھر جا کے بیٹھیں گے، لیکن نماز کے اندر نہیں آئیں گے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، اس کو شرم نہیں آتی ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ گزر رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ محترم بزرگ اور دوستو، جو انسان جان بوجھ کے اس مہینے کو جو ہے اس مہینے کے مذاق اڑائیں گے تو محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں میں آتے کہ اس کو بہت بڑا گناہ ہوگا، اس کو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ یہ مہینہ بہت ہی افضل مہینہ ہے، یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جو ہے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ نماز کے اندر مشغول رہتے تھے، ہمیشہ قرآن پڑھتے تھے، ہمیشہ جو ہے عبادت میں لگے رہتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جو ہے رات کے اندر بستر کے اندر نہیں آتے تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کے اندر بستروں کے اندر نہیں آتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا تو قسم اس ذات پاک کی کہ کسی بیوی کے بستر کے اندر نہیں جاتے تھے۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے چہرہ جو ہے جرد پڑ جاتے تھے، چہرہ جو ہے سرخ ہو جاتے تھے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو ایسی نماز پڑھتے تھے، ایسی نماز پڑھتے تھے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس طرح سے گوشت پکاتے ہیں ہم لوگ اور گوشت پکانے کی دیگچی سے جو ہے آواز آتی ہے، گوشت پکنے کی آواز آتی ہے، اس طرح سے اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آواز آتی تھی، یعنی ہچکی بن جاتی تھی، اس طرح سے روتے تھے، اس طرح سے روتے تھے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو روتے تھے تو داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتی تھی اور داڑھی سے ٹپک ٹپک کر آنسو جو ہے زمین کے اندر چلے جاتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی تھی اور عرض کرتی تھی اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر، اے اللہ کے نبی، آپ تو بخشے بخشائے، آپ جو ہے ما تقدمہ وما تاخر، کہ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے، لیکن یہ رمضان مبارک کا مہینہ جب آتے تھے تو محترم بزرگ اور دوستو اس طرح سے عبادت کرتے تھے، اس طرح سے عبادت کرتے تھے کہ ہر انسان حیران ہو جاتے تھے، ہر صحابی پریشان ہو جاتے تھے، ہر صحابی روتے تھے، ہر صحابیہ روتی تھی۔ اور محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات رات پر جو ہے نماز پڑھتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اندر جو ہے ورم آ جایا کرتے تھے، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکی بن جایا کرتی تھی، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کے قطرے جو ہے زمین کے اندر ٹپکتے تھے۔ لیکن آج مسلمان کو شرم نہیں آتی ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے لیکن دھوم دھام سے گھوم رہے ہیں، پہن رہے کپڑا اچھے اچھے کہ ہمارے جیسے کوئی نہیں ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، یہ بہت جو ہے انسان جو ظلم کر رہے اور پاس مسجد ہے، یہ مسجد بددعا دے گی۔ اور محترم بزرگ اور دوستو، یہ مسجد بھی عرض کرے گی یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے پھر بھی یہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں اور آپ کو جو ہے عید صراط المستقیم کی اور چلنے کی توفیق ہو، اور ہمیں اور آپ کو جو ہے اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق ہو، اور جتنے بھی روزے بچے ہیں اس اتنے روزے جو ہے رکھنے کی توفیق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر،
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أكرم بصيام شهر رمضان شهر أنزل فيه القرآن كما قال الحنان والمنان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي شهر أوله رحمته وأوسطه مغفرته وآخره عيد من النيران شهر تطهير فيه أبواب الجنان وتغلق فيه الأبواب النيران وسلسل فيه الشيطان والخلوف ومن السماء أتي عند الله بروح مسلما زعفران أيها الشهر من خف فيه أم ملوك غفر الله له وآتقه من النيران شهر من أصفى فيه سائمته صفاء الله تعالى من حوض الكوثر حتى يدخل الجنان شهر فيه ليلة خير من ألف شهر شهر من تقرب فيه بفضله من التواب كان كمن أدى قليلة فيها سواء من أخيار شهر يشفع لنا إلى ربنا المستعان عليه توكل على الإيمان شهر مدعوه نبي الآخر الزمان سيد الإنس والجان أفضل الصلاة من الرحمن بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك الرؤوف الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد أنفاق المخلوقات وصل على محمد وعلى صاحبه بعد الأشباه الموجودات وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات وارحمنا وحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نعوذ وسبحك سلام العادل والزمان على العدل والإحسان اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم يا الله إن الله يأمر
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وتم وأمر وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر Kan bahan kan macam ini kan थोड़ा गलती करो कि सुबह की जल्दी रिवीजन चेक करता मेरी तरफ उनको अपनी बात लो कोई बयान करना करने वाला कौन सा था तो इनके लिए उसके नाम दो ना اللهم بارك لنا محمد وعلى كما باركت
إنك على كل شيء قدير اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اے اللہ اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ اے اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس اے اللہ ہر برائی سے اے اللہ جو روزہ رکھ رہے ہیں روزگار کی قدر کرنے کی کوشش کرنا اے اللہ روزگار کو روزہ افطار کرانے کی کوشش کرنا اے اللہ روزگار سے خوب محبت کرنے کی کوشش کرنا اے اللہ پاک جو بھائی روزہ نہیں رکھ پائے اے اللہ پاک اس کو روزہ رکھنے کی کوشش کرنا اے اللہ پاک اس کو معاف کرنے کی کوشش کرنا اے اللہ پاک اس مہینے کے اندر ہر مسلمان بھائی کو اللہ پاک معاف کرنے کی کوشش کرنا اے اللہ پاک یہ بہت ہی بڑا مہینہ ہے اے اللہ یہ بڑا مہینہ ہے اے اللہ یہ تیرے مہینے کی قدر کرنے کی کوشش کرنا اے اللہ پاک اس مہینے کے اندر قرآن نازل اے اللہ اس مہینے کے اندر اللہ پاک اے اللہ سارے آسمان کی اے اللہ اس مہینے کے اندر اپنے لوگوں کے وعدے رکھے اے اللہ اس مہینے کی قدر کرنے کی کوشش کرنا اے اللہ پاک دنیا نماز پڑھتے تراویح کرتے اے اللہ پاک اپنے آگے بڑھنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز تراویح قبول فرما اے اللہ پاک اس کے اندر جو بھی غلطیاں خامیاں بتائیں ہم لوگ اے اللہ پاک سے معاف فرما دے اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ تمام محبوب اور محمد کو بچانے کی بارش کا فرما اے اللہ تمام اور والدین اے اللہ میرے والدین اے اللہ جس کو بھی قبر میں عذاب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سزا فرما کر اے اللہ پاک اے اللہ پاک ہماری آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کرنے اور اے اللہ پاک ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام ہے اس سے خوب محبت کرنے کی کوشش کرنا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادی اے اللہ پاک سارے اولاد سے خوب محبت کرنے کی کوشش کرنا اے اللہ یہ رسول اللہ فاطمہ حسن حسین سے خوب محبت کرنے کی کوشش کرنا اے اللہ پاک بیماری ہو کی کرنا اے اللہ پاک بیماری سے ہو کی کرنا اے اللہ پاک کو بنا کے بغیر بنائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری کو کرنا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا
Thank you.